او کالذی یا اس کی طرح مر علی قریہ جو ایک بستی پر گزرے وہی خاویۃ علی عروشہا اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، یعنی پہلے چھتیں گری پھر دیواریں گر گئیں۔ اس بستی سے مراد مشہور قول کے مطابق بیت المقدس ہے، اور جن کا ذکر ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ بختی نصر بادشاہ نے حملہ کیا تھا بیت المقدس پر، اور اس نے بیت المقدس کو ویران کر دیا، بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا، تباہ کر ڈالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے، آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا۔ آپ ایک دراز گوش پر سوار تھے۔ دراز گوش اسے کہتے ہیں جس کے کان لمبے ہوں، ہمارے عرف میں اسے گدھا کہتے ہیں، عربی میں اسے حمار کہتے ہیں۔ تو آپ دراز گوش پر سوار تھے، تمام بستی میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا، بستی کی عمارتوں کو منہدم دیکھا۔ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، وہ بولے اسے کیوں کر زندہ کرے گا اللہ اس کی موت کے بعد، یعنی اب کتنا عرصہ گزر جائے گا، یہ بستی اب دوبارہ آباد کیسے ہوگی، کیا معاملات ہوں گے۔ اللہ کی قدرت پر کوئی اعتراض اللہ کے نیک بندے نہیں کرتے۔ ان کا یہ سوال تھا کہ کب ہماری آنکھیں اس منظر کو دیکھیں گی۔ اور آپ نے اپنی سواری کے حمار کو، گدھے کو وہاں باندھ دیا، آپ نے آرام فرمایا۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ تھا۔ 70 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فارس کے ایک بادشاہ کو یہاں مسلط فرمایا۔ وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے وہ انہیں یہاں لایا، اور وہ لوگ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد آباد ہوئے، ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 برس گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے عرض کیا 1 دن یا کچھ کم، کیونکہ صبح کے وقت آپ سوئے تھے اور اب شام ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ 100 برس ٹھہرے رہے، اپنے کھانے اور پانی کو آپ دیکھیں، یعنی کھجور کو دیکھیں اور انگور کے رس کو دیکھیں، وہ ویسا ہی ہے، اس میں بو تک نہ آئی۔ اور اپنے گدھے کو دیکھیے، دیکھا تو وہ مر گیا تھا، گل گیا تھا، اعضا بکھر گئے تھے، ہڈیاں سفید چمک رہی تھیں۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اس کے اعضا جمع ہوئے، اعضا اپنے اپنے مواقع پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھ گیا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی اس سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، عمر وہی 40 سال کی تھی۔ کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جو پاؤں سے اپاہج تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی، وہ نابینا ہو گئی تھی، وہ آپ کے گھر کی کنیز تھی۔ اس نے آپ کو دیکھا تھا، آپ نے اس سے پوچھا یہ عزیر کا مکان ہے؟
اس نے کہا ہاں، اور عزیر کہاں؟ انہیں تو گم ہوئے 100 برس گزر گئے، یہ کہہ کر خوب روئی۔ آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس کے بعد دوبارہ اٹھایا ہے۔ اس نے کہا حضرت عزیر مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے قبول ہوتی ہے، آپ دعا کیجئے کہ میں بینا ہو جاؤں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی، وہ بینا ہو گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا اٹھ اللہ کے حکم سے۔ یہ فرماتے ہی اس کے پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے بیٹے تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی۔ یہ عجیب واقعہ ہے کہ حضرت عزیر کی عمر وہی 40 سال تھی اور بیٹے کی عمر 118 سال۔ اگر کوئی پوچھے کہ دنیا میں وہ کون سے باپ بیٹے ہیں کہ جس میں باپ کی عمر 40 سال اور بیٹے کی عمر 118 سال، تو یہی واقعہ ہے۔ آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ لوگوں نے اس کو جھٹلایا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، میں اپاہج تھی، میں نابینا تھی، میری آنکھیں بھی آ گئیں، میرے پاؤں بھی صحیح ہو گئے، یہ سب آپ کی دعا سے ہوا ہے۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آ گئے۔ آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان کالے بالوں کا ایک ہلال تھا، یعنی وہ بال چاند کی شکل میں تھے۔ جسم مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر تو توریت کے حافظ تھے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں حافظ ہوں۔ تو پھر حضرت عزیر نے توریت لکھوائی۔ جب پوری توریت وہ لکھ چکے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آپ حضرت عزیر ہی ہیں اور آپ نے جو توریت لکھائی وہ وہی کتاب ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو توریت کا کوئی نسخہ نہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ جب بخت نصر نے ظلم کیا اور لوگوں کو وہ گرفتار کر رہا تھا تو میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتے پر جا کر توریت کا وہ نسخہ نکالا گیا اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا بھی فرق نہ تھا۔ قرآن مجید فقان حمید نے اس واقعے کو بیان فرمایا اور اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت اور قدرت کا ذکر ہے۔